اس پوری 26ویں ترمیم میں اجلت میں اور یہ اجلت ہی وجہ تھی یا پھر یہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا بھولے بن کے آپ لوگوں نے کام کر گئے آپ لوگ. اور 144 سر پنڈی میں تو جلسہ ہی نہیں تھا ان کا. وہ کہتے ہیں سوابی میں وہاں پر وہ ارطغرل بن کے نکلے ہیں گنڈاپور صاحب, آپ لوگ یہاں خوفزدہ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مونا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس جلسے پہ آنے سے اور آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میں جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا اس کا حوالہ دوں گا, اس کا ذکر کروں گا کہ کتنا افسوسناک ہے کہ ہماری درجنوں وہاں پہ شہادتیں ہوئیں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ ہوتے ہیں, اپنی اپنی فیملیز کا مستقبل ہوتے ہیں, اپنے جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کا مستقبل ہوتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو میں معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح کے معاملات کے اوپر سب سے پہلے بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے بات کریں کہ یہ ایک ایسا مصیبت ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. اس طرح کے معاملات تو ابو پارٹی لائنز ہیں, سب سے پہلے ان کو قابو کریں, بجائے اس کے کہ جو نعرے ابھی یہاں پہ لگ رہے ہیں, جو آپ نے ابھی کہا کہ جناب سڑکوں پہ نکل آؤ, چن چن کے مارے جاؤ گے. وہ بھائی کون آپ کو چن چن کے مار رہا ہے, کون آپ کی کوئی وچ ہنٹنگ کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بندے آپ کے جیلوں میں ہمارے دور میں نہیں رہے, نواز شریف نہیں رہے, شہباز شریف نہیں رہے, مریم نواز نہیں رہی, رانا ثناء اللہ نہیں رہا, لمبی فہرست ہے. ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کہ جناب کو چن چن کے مارے جاؤ گے آپ. کیا اور پھر جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں بڑکے مار کے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو انتشار پہ آپ ورغلا رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر تہذیب کا مکمل طور پہ آپ خاتمہ کر چکے ہیں. آپ اس طرح کی کالز دے کے پاکستان میں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انتشار اور فساد کی سیاست نے ہمیشہ کسی ملک میں کبھی کوئی کسی چیز کو فروغ دیا ہے. کے پی کے تو ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں, میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی جب سے تم آئے ہو کتنے مہینے ہو گئے, آپ 7 مہینے زیادہ ہو گئے, تم نے صوبے کے لیے کچھ کیا سوائے زلفیں سنوارنے کے اور سوائے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے کے اور گالیاں دینے کے, اور میڈیا ہے تو اس کو گالیاں, خواتین نہیں وہ کہتے ہیں وہ تو بہت انہوں نے ریلیف دیا ہے. گنڈاپور صاحب بتاتے ہیں ہم تشہیر ویسے نہیں کرتے جیسے پوسٹر پبلسٹی مریم صاحبہ کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چپ کر کے کام کرتے ہیں, عوام کو پتہ چلتا ہے, اسی لیے عوام نے انہیں تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا ہے. آپ نے کوئی جن رکھے ہوئے ہیں جو کام کرتے ہیں, کسی کو نظر نہیں آتے, کدھر کام کرتے ہیں آپ؟ ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں, کے پی سے نزدیک رہتے ہیں. تو سر تیسری مرتبہ کیوں مینڈیٹ دیا اگر یہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے وہاں؟ نہیں وہ اس کی وجوہات اور ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات اور ہیں. مینڈیٹ جو ہے وہ جس طرح دیا گیا اور جس طرح لیا گیا اس کو چھوڑیں. لیکن میں اس بات کے اوپر اس لیے اتنی تکلیف اور دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جن مسائل کا شکار ہیں ان کے اوپر جانے کی بجائے ہم یہ سوشل میڈیا سینسیشنز پھیلا رہے ہیں, قوم کو تقسیم کر رہے ہیں, نوجوانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ سیاست جو ہے اسے ہم نے ختم کر کے آگے بڑھنا ہے.